بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 23 دسمبر 2022 مطابق 28 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسط نمبر 23، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قریش کی ابو طالب کو دھمکی۔ جب عتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نامراد واپس آیا اور قریش کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آپ کو لالچ دے کر خرید نہیں سکتے، تو انہوں نے دھمکی کا راستہ استعمال کیا۔ چنانچہ قریش کے کئی سردار جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے روکیے، لیکن آپ نے اسے نہیں روکا، مگر اب ہم اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے دین کو برا بھلا کہا جائے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی جائیں۔ اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ایسی جنگ کے لیے تیار رہیے جو اسی وقت ختم ہوگی جب ہم میں سے ایک فریق کا صفایا ہو جائے۔ ابو طالب پر اس دھمکی کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے آپ کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں۔ بھتیجے، تم اپنے اوپر بھی رحم کرو اور مجھ پر بھی ترس کھاؤ، مجھ پر اتنا بوجھ نہ لا دو جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا اسی راستے میں میری جان چلی جائے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے مڑے، یہ سوچ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ چچا جو اب تک سب سے مضبوط سہارا تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھا تو آواز دی اور کہا، بھتیجے جاؤ، تم جو چاہے کرو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے اور آپ کو اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ برابر حاصل رہا۔ اس طرح قریش کی دونوں تدبیریں فیل ہو گئیں، نہ ان کے لالچ والی تدبیر کا کوئی نتیجہ نکلا اور نہ ان کی دھمکی کا کوئی اثر ہوا، اس لیے کہ اسلام کی تحریک نہ لالچ سے روکی جا سکتی ہے اور نہ دھمکی سے۔ جاری اصلاحیات، کرسمس اور مسلمان، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ قرآن کی سورہ مریم آیت نمبر 88 تا 92 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے، جسے کرسمس یعنی جشن ولادت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو گویا کرسمس منانے میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ نعوذ باللہ اسی دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ اتنا سنگین کلمہ اور اتنی بھاری بات ہے کہ اگر پہاڑ، زمین اور آسمان یہ سمجھ جائیں تو مارے خوف اور صدمے کے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ افسوس کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی جانے انجانے میں کرسمس کا یہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو منع کریں تو کہتے ہیں کہ 25 دسمبر منانے میں کیا برائی ہے، کرسمس ٹری لگانے میں، لائٹنگ کرنے میں یا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ ہمارے علماء نے بلا وجہ کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، لیکن ہمارے یہ مسلمان بھائی بھول جاتے ہیں کہ کرسمس کا تہوار جس عقیدے پر مبنی ہے وہ عقیدہ اسلام کے عقیدے کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ اللہ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ اگر آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے عقیدے کی تائید کرتے ہیں، اور اسلام میں کسی باطل عقیدے کی تائید کی بالکل اجازت نہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کیا اب اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ خوشیاں منانے کے نام پر اللہ کی ذات پر حملہ کرنے لگیں؟ اسے سمجھیے
یہ کرسمس کوئی عام خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ میں یہ باطل عقیدہ موجود ہے۔ اس لیے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، میری کرسمس یا اس طرح کے اور الفاظ کہنا اللہ کی پاک ذات کے ساتھ مذاق ہے، گستاخی ہے۔ اس لیے خدا را خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی اس دن کی برائی سے بچائیں اور روکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فکر و نظر، سردی، غریبوں کی مدد کا بہترین موسم، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یوں تو سردی اور گرمی دونوں موسموں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے اعتبار سے سردی کا موسم زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں اس موسم کو غنیمت جان کر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس بھی کم ہوتا ہے، اس لیے اس موسم میں نفل روزے رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، اس لیے تہجد ادا کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ گویا اس موسم میں نیکی کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈی غنیمت یعنی ایسی نیکی جو بغیر کسی مشقت کے مفت میں حاصل ہو، یہ ہے کہ روزہ سردی میں آئے۔ ترمذی 797۔ سردی کا موسم غریبوں کی مدد کا بھی بہترین موسم ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے آس پاس ایسے غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے جو غربت کی وجہ سے اپنے بال بچوں کے لیے گرم لباس خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے گرم لباس، کمبل، لحاف، گدے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ نیکی کے اس کام کو کرتے وقت دینی و عصری تعلیم حاصل کرنے والے ان یتیم غریب بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں ہوتا۔ کچے مکانوں، جھگی جھوپڑیوں اور فٹ پاتھوں پر ٹھنڈی کی سرد راتیں بسر کرنے والوں کی مصیبت کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے اس موسم میں گرم کپڑے خریدتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آس پاس میں رہنے والے غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں اور طالب علموں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ ان کے لیے بھی کچھ گرم کپڑے یا ان کی ضرورت کے مطابق سردی سے بچنے کا کوئی سامان خرید کر ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی غریب کو خوش کرنا اور مصیبت کے وقت اس کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ مسلم 2580۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔